السلام علیکم محسن خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جب آج کے موضوع پہ بات کا آغاز کریں گے تو اس سے پہلے کل کی طرح آج بھی تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے یہ اپیل کہ خدا را احتیاط کیجئے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کسی اور کی مدد نہیں بلکہ اپنی ہی مدد خود کرنی ہوگی، اپنا ہی بچاؤ خود کرنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی۔ صرف ایک وقت کی احتیاط نہیں، صرف ایک دن کی احتیاط نہیں، کچھ گھنٹوں کی احتیاط نہیں، بلکہ مسلسل یہ عمل جاری رکھنا ہوگا، تبھی ہم اس وبا کا مقابلہ کریں گے اور اس میں سے کامیاب ہوں گے۔ اور یہ سوچ بھی نہیں ہرگز رکھنی چاہیے اور ہمت ہار کے بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جی یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ چلیں گے تو پھر یقیناً اس کے کافی چانسز ہیں کہ یہ آپ لاپرواہی کے نتیجے میں اس وبا کا شکار بھی ہو جائیں۔ تو ہاتھ دھونا آپ کا بہت ضروری ہے، ماسک آپ کا ہر وقت پہننا بہت ضروری ہے، لوگوں سے فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ احتیاط کسی کے کہنے پر نہیں کہ جی حکومت نے کہا ہے تو ہم یہ احتیاط کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے احساس کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ دوسروں کو بھی مشورہ دینا ہے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ مانا کہ دوسروں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، دوسرے یہی کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں، یا جس طرح آج کل ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ ہو آر یو، کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے، سمجھانے والے۔ ہم اپنا اچھا یا برا خود سمجھتے ہیں، یا لوگ اکثر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، آپ ہمیں نہ بتائیے، آپ ہمیں نہ سکھائیے۔ اور جب ہم بتانے اور سکھانے کی بات کر رہے ہیں تو حکومت وقت کی طرف سے یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ احتیاط کریں، اور وائرس پھیل رہا ہے اور ہمارے میڈیسن کے سیکٹر پہ، یعنی کہ ہمارے ڈاکٹرز پہ، پیرامیڈکس پہ اس کا لوڈ پڑے گا، ہمارے لیے اس کو پھر سنبھالنا بھی مشکل خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ لیکن گورنمنٹ سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ جب دوسروں کو پابندیاں لگا کر ان پابندیوں کا پابند کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، تو دوسروں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو خود مثال قائم کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی اپوزیشن کو جلسے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کرونا پھیل رہا ہے اور ان جلسوں کے ذریعے بھی کرونا پھیل سکتا ہے۔ کسی حد تک بات بالکل درست ہے کہ جی جلسوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں تو اس کے کافی چانسز بھی ہیں، لیکن خود بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جلسے پہ جلسے کیے جا رہی ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب سواس میں تھے، آج حافظ آباد میں تھے، اور آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پہ یہ ویژولز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویژولز بول رہے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں، ابھی پرائم منسٹر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ویژولز دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر اس جلسے میں شریک ہیں۔ اور کل یہ فیصلہ آیا تھا این سی او سی کی طرف سے کہ جی 20 نومبر سے شادی بیاہ کی تقریبات ہالز میں نہیں بلکہ اوپن ایریا میں آؤٹ ڈور ہو سکتی ہیں، اور اس میں 1000 سے زیادہ لوگ شرکت نہیں کریں گے۔ تو اس جلسے میں کیا صرف 1000 لوگ تھے؟ آؤٹ ڈور تھا، مانا کہ اوپن کھلی فضا میں تھا، لیکن کیا صرف یہ 1000 لوگ ہیں جو آپ کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دکھائی دے رہے ہیں؟ تو حکومت سے یہ گزارش ہے اور ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ دوسروں کو آپ نصیحتیں کر رہے ہیں، دوسروں پہ آپ پابندیوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، خود بھی ان پر عمل کیجئے، دوسروں کے لیے کہ ایگزامپل سیٹ کریں۔ اور ان پابندیوں سے اور کوئی نہیں، صرف لوگوں کو ہراساں ہی کیا جاتا ہے اور کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مختلف اداروں کو موقع مل جاتا ہے کہ لوگوں کو جا کر ہراس کریں۔ اینڈ آئی مین اٹ، یہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہمارے ارد گرد ہم ایسا ہوتے ہوئے آئے دن دیکھتے بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان جلسوں کو لے کر بات ہوگی، جلسے گلگت بلتستان میں بھی ہو رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، اور ان تمام جلسوں میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہی بات کہی جاتی ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، اور ان چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، این آر او نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جاتا ہے، پھر ایک وہ بھی بیانیہ ہے مجھے کیوں نکالا۔ تو اس سیاست میں اور ان سیاسی بیانات میں ایک دوسرے پر سکور تو سیٹل ہو رہا ہے، لیکن کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے؟ اور یہ بیانیہ کب تک چلے گا؟ کیا نون لیگ جو اس بیانیے کو لے کر کچھ سپلٹ دکھائی دیتی ہے، کیا اس بیانیے کا وزن اٹھا سکے گی، وزن برداشت کر سکے گی؟ اور اگر کر سکے گی تو کب تک؟ آج کے پروگرام میں جی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ہم سنوانا چاہیں گے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے حافظ آباد میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہا۔ ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے۔ آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں کر لو، لیکن جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جی وہی سٹانس ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ جب تک ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرو گے نہیں چھوڑوں گا۔
اور اس سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے، پرائم منسٹر نہیں منتخب ہوئے تھے عمران خان صاحب، تو تب یہی کہتے تھے کہ ان کو رلاؤں گا میں، اور رلا تو خیر بہت سے لوگوں کو رہے ہیں۔ آگے بھی بات کو بڑھاتے ہوئے، جو گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور الیکشنز کی گہما گہمی ہے، وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے۔ تو وہاں پر جو ہمیں جملے سننے کو مل رہے ہیں، وہ سن کر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہماری سیاست اب کس طرف چل پڑی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل اور آج کیا کہا، ذرا سن لیجئے۔ داری کہتا ہے یہاں پہ آپ کو بہادر آدمی چاہیے، میں ہوں وہ بہادر آدمی، وہ تو پہلے آدمی تو بن، اللہ کی یہ سزا ہے کہ تجھے یہ بلاول ملا ہے کہ ملی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے، خوبصورت تو ہے، کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے۔ آپ نے سن لیا جی علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے عفنان اللہ خان صاحب نے، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے۔ فردوس صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے فردوس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ ہماری سیاست کس طرف چل پڑی ہے؟ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو کچھ انہوں نے وہاں پر کہا ہے، آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ جی فردوس شمیم نقوی صاحب۔ ایگری نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا جو طرز گفتگو تھا وہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے دوسری طرف کی بھی ایسی۔ مجھے بہت زیادہ ایکو آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے بولنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سحر صاحبہ سے سوال پوچھ لیتا ہوں جب تک ہم اس ایشو کو ریزالو کرتے ہیں۔ جی سحر صاحبہ، آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ سنی، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بات یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ذہنی پستی، اس سوچ کی غلاظت اور ایک ایسے شخص کو کے بارے میں کوئی تبصرہ بھی کروں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی گفتگو اس کی نہ صرف اس کی سوچ کی عکاس ہے، اس کے پس منظر کی عکاس ہے، اس کی تربیت کی عکاس ہے۔ کیا اس قسم کی گفتگو اس کے گھر کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی سنتی ہوں گی؟ یعنی یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں خود ان کی پارٹی کا ایک ایم پی ایک اسکینڈل لے کر آیا تھا، کنڈی صاحب، جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے ایک لڑکی کو برہنہ مارچ کرایا ہے ضیاء خان میں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی گاڑی سے کبھی اسلحہ نکلتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو شہد جو ہے وہ نظر آتا ہے شراب میں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس قسم کے شخص کو الیکشن کمپین پہ بھیجنا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج مقبوضہ کشمیر میں جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی وہ یہ سوچتی ہوں گی کہ ہمارے حالات جو جیسے ہیں، پاکستان میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں، وہاں پہ بھی درندے ہی ہیں، یعنی جن کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کی تمیز اور تہذیب نہیں ہے، جن کی سوچ میں اتنی غلاظت ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شخص کس طریقے سے پاکستان کی پارلیمنٹ اور کابینہ میں بیٹھنے کا ہے۔ کیا اس کے اوپر کوئی ملک کا ادارہ کوئی ایکشن لے گا؟ کیا پی ٹی آئی کی خواتین، میں شیریں مزاری صاحبہ سے کہتی ہوں کہ آپ ذرا سوچئے، کیا یہ اس بیانیے کو آپ ایکسپٹ کریں گی؟ اس گفتگو کو کوئی بھی خاتون ممبر پی ٹی آئی کی ایکسپٹ کرے گی؟ یہ کس قسم کی غلاظت لے کر گئے؟ یہ ان کی الیکشن کمپین ہے؟ یعنی کیا اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کہاں کا مال ہے، یہ آپ کا مال ہے؟ ہم نے نہیں پوچھا کہ عمران خان احمد نیازی صاحب اپنی بیوٹیفیکیشن پہ کیا خرچ کرتے ہیں اور کہاں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس قسم کی گفتگو اگر آپ کے پاس نہیں ہے دلائل، اگر آپ کی کارکردگی صفر ہے، اگر آپ کسانوں پہ کیمیکل ملا ہوا پانی پھینکتے ہیں، اگر آپ عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، اگر جو ہے آپ گندم اور چینی کے بحران حل نہیں کر سکتے، تو بھائی آپ اپنی نااہلی اور نالائکی کو مان لیں۔ ٹھیک ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ کو اب تو ایکو نہیں آ رہی ہے۔ اس قسم کی سوچ، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں جی سحر صاحبہ، لیٹ می آسک the same question to فردوس صاحب۔ جی استعمال کرتی ہوں شرم میں، تو آپ کو ڈوبنا چاہیے۔ جی فردوس صاحب،
बयानी को कबूल कर रहे हैं फिरदौस साहब, आप अपने घर की खवातीन को बिठा के सुनाएं, उनसे पूछें कि वो क्या कहती हैं, उनका जवाब मुझे बताइए। आप अपने घर की खवातीन को ये बयानियां सुनाइए, उनसे पूछें कि वो क्या कहती है, उसके बाद मुझे बताएं। साहब वो आपने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे कोई बात हुई है, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि he shouldn't have said it, but you are saying the same thing for a man. He should also be equally ashamed. आपको भी शकील मेमन के बारे में उतनी चाहिए, कमरे से निकली और उसको भी आपने जो जैतून का तेल कहलवा दिया। मैं उसको क्या कहूँ? ठीक, फिरदौस साहब जरा इस पर एक सेकंड सहर साहिबा, फिरदौस साहब ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि ये सियासी तरबियत की अक्कास है इस किस्म की गुफ्तगू? क्योंकि पीटीआई को लेकर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो सोशल मीडिया पे और इस तरह के मुख्तलिफ फोरम्स पे जो हम गालिम गलौज सुनते हैं, जिस तरह से लोगों के लिए जो जुमले इस्तेमाल होते हैं, ये पीटीआई की तरबियत है। नहीं जी, सॉरी, ये चार्ज से मैं नहीं एग्री करूंगा आपके, इससे कि मैं ये समझता हूँ कि वो सड़कों पे लाशें घसीटना हमने तो नहीं कहा, पेट फाड़ के निकालूंगा हमने नहीं कहा। बहुत सारी चीजें अगर मैं तारीख में तकरीरें निकाल के दिखाऊं तो नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है, और इससे पहले जो जरदारी साहब ने चार्जेस लगाए वो भी हैं, फौज के ऊपर भी लगाए हैं। तो ये कहना कि सिर्फ एक पार्टी के अंदर ये नहीं, देखिए ये मैं समझता हूँ कि जब आप मिनिस्टर हो और जब आप एक पब्लिक पोजीशन में हो तो आपको अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए, इससे कि आपके यू आर रोल मॉडल फॉर द जनरल पब्लिक, तो आपको उस एहतियात के साथ चलना चाहिए कि पब्लिक आपको देख रही है, आप ऐसे रोल मॉडल ना बने जिससे माशरे में कोई गलत प्रैक्टिस हो। चाहे वो टीवी प्रोग्राम पे आके सहर कामरान साहिबा जो हैं वो अब इमरान खान नियाजी के मेकअप की और उनके मेकअप के ऊपर खर्चे होने की बात करने लगे, तो ये भी वही बात है जो उन्होंने मरियम के लिए की, बट टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। एग्जैक्टली, सो वेयर इज हर थिंग, क्या जो कुछ बातें उन्होंने उसके लिए कही हैं वो पलट के इन पे मैं कह दूं, मैं तो नहीं कहूंगा। और आप इसकी मजम्मत करते हैं कि अली गंडापुर साहब को ऐसे जुमले नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। मैं नहीं रिपीट करूंगा। हम ये सवाल करें, मैंने तो ये बोला कि आप अपने घर की खवातीन से पूछें कि क्या उनका वो तो मजम्मत कर रहे हैं, अलग होगी, क्या वो मुझसे अलग बात करेंगी? वो यही नहीं कहेंगी, वो मजम्मत कर रहे हैं सहर साहिबा। फिरदौस साहब ने मजम्मत की है, उन्होंने कहा है कि आई डोंट एग्री विद व्हाट्स बीन सेड। देखिए बात ये होती है, आप सियासी मुखालिफत करें, आप सियासी बयानात के ऊपर करें, यहाँ बात अखलाकियात की थी, यहाँ पे बात जो है वो आपके काउंटर की नहीं थी, यहाँ पे बात अखलाकियात की थी, यहाँ पे बात ये कहने की थी कि बिल्कुल गरीबी बात नहीं है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस बात से डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये रिवायत जो है इसको अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी के उसमें डाली जाएगी तो गलत है। मैंने वो दुल्ताना साहब की भी तकरीरें सुनी, अल्ताफ हुसैन की भी सुनी। वन एट ए टाइम प्लीज, वन एट ए टाइम, आपके लिए भी बात करने में आसानी होगी, इस तरह से चीजें मिक्स हो जाएंगी जी, किसी को बात समझ नहीं आएगी जी। जी फिरदौस साहब प्लीज बात मुकम्मल कीजिए। फिरदौस साहब जी, मेरे चेयरमैन के मुतालिक की क्या आप उससे माफी मांगेंगे? कि मैं ये बात कह रहा था कि देखिए जी, जब भी आप एक रोल मॉडल बने तो आपको जी सहर साहब, फिरदौस साहब को जवाब देने दीजिए, आपने बात कह दी, अब उनका जवाब सुनिए। पेश करना चाहिए। जहां तक सियासी माहौल में तकरीर का है तो एक शाह बलीगुद्दीन साहब थे, उन्होंने कराची में जो तकरीर की, फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने जो तकरीर की और प्रोफेसर गफूर साहब के लिए की, नकलें उतारी स्टेज के ऊपर, फिर खुद शहबाज शरीफ साहब ने की, और फिर बाकी जो तलाल चौधरी साहब हैं, ख्वाजा साहब रफीक साहब की तकारीर आप देख लीजिए जो उन्होंने पंजाबी में की हैं, जरा मैं वो निकाल के दिखाऊं, और हमारे इमरान खान के नहीं बेनजीर के बारे में की हैं, वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। तो सेइंग कि ये सियासत में पाकिस्तान में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर जो स्ट्रीट की जबान है जब वो इस्तेमाल की जाती है तो लोग समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम द पब्लिक, बट मैं उसको कंडेम करता हूँ। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपको उस मेयार पे नहीं लेके जाना चाहिए, आपको अवाम का मेयार बुलंद करना चाहिए। बिल्कुल सही, कि अवाम को अच्छी सुस्ता जबान के अंदर वही तर्ज आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही, अल्फाज के चुनाव बिल्कुल ये बात मैं कह सकता अफनान साहब कि बिलावल भुट्टो साहब मर्दानगी दिखाएं जी, अफनान नजर नहीं आती। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें इन्होंने अभी फिरदौस साहब ने कोई एतराज नहीं कर सकता, ये जो है मामला पुराना पहले भी चलाया गया है। देखें ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क की सियासत में इतना गंद जितना अब आ गया है ये कभी भी नहीं था।
اس طرح کی باتیں کبھی سننے کو بھی نہیں ملتی تھی جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سمیت عمران خان صاحب عورتوں کے بارے میں کرتے ہیں یا اپنے اوپوننٹس کے بارے میں کرتے ہیں. اور یہ ناقابل قبول ہے. یا کہتے ہیں کسی بھی آپ صورت میں یہ قبول نہیں کی جا سکتی اس طرح کی فضول باتیں جو کی گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کسی کے بھی بارے میں ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں وہ بہت سینئر, ہماری پارٹی کی اتنی سینئر لیڈر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا, میری گزارش سن لیں, میں نے آپ کی پوری بات جسٹیفائی نہیں کر رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ. وہ ان کا یہ پوائنٹ ہے. میں یہ نہیں, ٹھیک ہے ٹو رانگز ڈز ناٹ میک اے رائٹ, بٹ یہ کہنا کہ جی اس نے غلط کیا اور ساتھ ہی پچھلی والی بات شروع کر دینا, اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کیا آپ نے اس کو آن ٹاسک لیا ہے اس بات پہ کہ نہیں لیا؟ کیا وہ آج بھی وزیر ہے؟ کیا وہ آج بھی آپ کے پارٹی کا ممبر ہے؟ کیا آج بھی وہ وہاں پہ تحریک چلا رہا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ آپ لوگوں نے مذاق بنا لی ہے. پہلے عمران خان صاحب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے نیچے شہریار افریدی, مراد صحیح, پتہ نہیں کون کون رکھے ہوئے, ان کو بھی نہیں پتا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, وہ آ کے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں یہ اس طرح. اور عورتوں کے بارے میں ان کو ایک طرف کہتے ہیں ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور اگلے دن آپ دیکھیں یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ خالی اس حد تک کا نہیں ہے کہ جس کو کنڈیم کر دیا جائے. آپ اس بندے کو آن ٹاسک لیں, آپ اس سے اس کی وزارت واپس لیں, اس کو واپس بلائیں, اس کو پہلے تمیز سکھائیں, اس کے بعد اس کو واپس بھیجیں. یہ کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں یہ اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ اس بندے نے اس نے ایک خاتون کو جو ہے وہ برہنہ کر کے پورا کیا کہتے ہیں ڈی آئی خان میں گھمایا. اس نے شہد جو ہے اس کو بوتل کے اندر شراب جو ہے وہ یہ لے کے گھومتا رہا, پھر اس نے اسلحہ اس کی گاڑی سے نکلتا ہے. یہ کیا مذاق آپ لوگوں نے اس ملک کے اس گندے ترین لوگ اس ملک پہ مسلط کر دیے گئے ہیں, اس کو آگے سے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ جی فلانے ٹائم پہ پیٹ پھاڑنے والی بات کی تھی. کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں آپ نے کیا ہے اب تک؟ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نیچے لوگ یہ والی باتیں کرتے ہیں. فردوس صاحب, خالی یہ کوئی ایک پہلی دفعہ ون آف نہیں ہے. فردوس صاحب پلیز اس پہ رسپونڈ کیجیے گا, کیونکہ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہے تو کچھ ہی دن پہلے جو کنونشن سینٹر میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا وہ بھی آن ریکارڈ ہے. کر رہے ہیں رسپانس ایک منٹ دیکھیے کہ being the member of the same party پہلی چیز will he condemn and apologize for the statement that has been made. جی فردوس صاحب نے کنڈیم تو کر دیا, اپالوجی کی بات کر دیا, نکال دیا. جی فردوس صاحب, کیا وہ عزت کی بات تھی؟ وہ ہسپتال سے ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال پہ ٹاپک ٹوئیاں مارتے تھے, کیا وہ عزت کی بات تھی؟ کیا انہی نے ایکشن لے لیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ایکشن سے پروو کریں گے کہ آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں اس کو آپ پریکٹس بھی کرنے کو تیار ہیں, پھر دوسرے سے کہیں کہ پریکٹس کریں. میں تو نہیں بات کرتا کہ کتنی شادیاں کس نے کی ہیں, دیٹ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایشوز, جو ایشوز ہیں اس ملک کے. کہتے ہیں پرفارمنس نہیں کی, کووڈ کے اوپر دیکھ لیں دنیا بھر میں پوسٹ کووڈ ریکوری اکنامک دنیا کے بہترین ملکوں میں بات کر رہا ہوں. وقفے پہ جانے سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا, جو ابھی سحر صاحبہ نے بات کی ہے, کنڈیم کی بات کی, کنڈیم آپ نے کر دیا ہے, لیکن کیا آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے بہاف پہ کیا آپ اپولوجائز کریں گے؟ جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا, اور میں علی امین سے کہوں گا کہ اس کو اپنے الفاظ پہ غور بھی کرنا چاہیے, اسی کہ میری اپالوجی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور معافی بھی مانگنی چاہیے. غور کے ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے, علی امین گنڈا پور صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟ آپ کی عزت اور مرتبہ بڑھتا ہے. جی فردوس صاحب, کیا آپ ان کو یہ بھی سجیسٹ کریں گے علی امین صاحب کو کہ آپ صرف غور نہ کریں بلکہ معافی بھی مانگیں؟ دیٹ از ناٹ دا تھنگ ایٹ ڈیبیٹ کہ جب فردوس نقوی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اسٹینڈرڈ سے سلو ہے, میرے اسٹینڈرڈ سے سلو ہے, تو میں نے اپولوجائز کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کہ میری پارٹی کا حصہ ہے, میں اپولوجائز کر لیتا ہوں. آئی کین شو اے بگ ہارٹ آن دیٹ, وہ مجھے ایشو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اصلی طور پہ خود علی امین گنڈا پور کو سوچنا چاہیے کہ ایک جلسہ عام میں یا پرائیویٹلی بھی. ٹھیک, بالکل صحیح. فردوس صاحب we've got to take a short break over here. جی ہم بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو جو جلسوں میں الزام لگائے جا رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر ایک کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ آتا ہے, اس پہ بات کریں گے جس میں پرائم منسٹر صاحب کا وہی سٹانس ہے کہ نہیں چھوڑوں گا.
اور جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس لے کر رہوں گا. اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ کہا تھا کہ ہم بیانیوں کو لے کر بات کریں گے کہ کیا نون لیگ اس بیانیے کا بوجھ اٹھا سکے گی, اس کو لے کر چل سکے گی, یہ پریشر سسٹین کر سکے گی. عفنان صاحب, کیا آپ اس بیانیے کو لے کے کیری فارورڈ کر سکیں گے؟ بیکاز اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ جو اپوزیشن ہے یا جو اپوز کرنے والے لوگ تھے وہ بھی سامنے آئے ہیں. عبدالقادر بلوچ صاحب نے اس کو اپوز کیا. دیکھیں بائی اینڈ لارج ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے. ایک دو لوگ اگر اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو یہ اچھی بات ہے کہ ان لوگوں نے پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے, کیونکہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کے قوم اور پاکستان کے لوگوں کے مفادات میں ہے, اور ہم اس بیانیے کے اوپر مزید کمپرومائز اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس بیانیے کے اوپر کمپرومائز کرتے 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 ہی آج حالات اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اگر اور معاملات اسی طرح چلائے گئے اور ہم عوام کی جو آواز ہے یا عوام کا جو حق ہے یا ان کا جو ووٹ ہے اس کو روندا گیا تو ملک اس طرح نہیں چل سکتا. پہلے ایک لیکن عفنان صاحب, فوج پر الزام تراشیاں یہ کس طرح سے عوام کے حق میں ہے؟ عوام کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ملک کا اس میں, ریاست کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے پہلے ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ ہم نے کبھی فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کیا, اور ہم نہ آئندہ کبھی فوج کو, نہ ہماری کوئی ایسی نیت ہے کہ ہم فوج کو کرٹیسائز کریں. لیکن ہمارے ساتھ جو 25 جولائی 2018 کو کیا گیا ہے وہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے, اس کے لاکھوں لوگ وٹنس ہیں. وہ کوئی ایک بندے یا دو بندے یا کسی رات کے اندھیرے میں ایک چھپی ہوئی بات نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ غلط فیصلے کرا کے ججوں کو بلیک میل کیا گیا وہ وہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلا ہو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑا گیا کہ ہم عوام کو بتائیں کہ ایکچوئل مسئلہ ہے کیا. دیکھیں ہم نے تو نہیں کسی کو کہا تھا نا کہ 25 جولائی 2018 کو ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دو. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے خلاف کیسز بنائے جائیں غلط. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیں. اس ملک میں آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے. جو ہم لوگ 40-50 روپے کلو کی چینی چھوڑ کے گئے تھے وہ آج 115 روپے کی مل رہی ہے. تو یہ ہم نے ان کو کہا تھا کیا کہتے ہیں کرنے کے لیے. تو ایک حد ہوتی ہے نا, مطلب کہ ہم دیکھیں ہم نے 2 سال اس حکومت کو پھر بھی چلنے دیا, ہم نے کوشش کی کہ معاملات چلائے جائیں, لیکن آپ نے غیر سنجیدہ, انکمپیٹنٹ اور کرپٹ لوگوں کو اس کے اوپر ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پورا ٹائم بھی پورا کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا نا. ایک حد تک ہی کیا جا سکتا. آپ کی پارٹی کی طرف سے تو یہ بات کل بلاول صاحب کی زبانی سامنے آ گئی کہ اے پی سی میں کیا طے ہوا تھا, اور ان کے لیے بھی یہ دھچکا تھا کہ جب نام لیا نواز شریف صاحب نے اور نام لے کر ایکیوز کیا. اس بیانیے سے آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست کا نقصان ہے, اور ہمیں سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی کریں, یہ سیاسی اختلافات چلتے رہتے ہیں لیکن ریاست کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. دیکھیں علی ممتاز, ایک تو میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, وہ بیان نہیں تھا, وہ انٹرویو تھا. انٹرویو میں جو سوال ہوتا ہے اس سوال کا جواب ہوتا ہے. اگر کسی نے وہ انٹرویو سنا ہے تو میرے خیال میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. نہ اس انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے دھچے کا لفظ استعمال کیا, شوق لفظ یوز کیا ہے. ساری پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے لفظ یوز نہیں ہوا, لیکن شاکنگ لفظ کا ترجمہ اگر کریں تو یہی نکلتا ہے. ہاں جی بالکل. اگر آپ سوال کو سنیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرویو از ناٹ اے چوائس. آپ مجھ سے جو سوال پوچھ رہے ہیں, آپ نے جہاں انٹرپٹ کیا میں رک گئی. آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا, مجھے کیا بات کرنی ہے میں وہ بات نہیں کروں گی, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. ٹھیک ہے, جو ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ جی کہ آپ کے لیے شاکنگ تھا یا آپ کے لیے حیرت کا باعث تھا, تو انہوں نے دھچکا از سم تھنگ ایلس, انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے حیرت کا, یا میرے لیے جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا اسی ورڈ میں انہوں نے جواب دیا. لیکن آپ اس کو پورا پڑھیں نا. انہوں نے یہ کہا کہ میاں محمد نواز شریف اور نون لیگ کا حق ہے کہ وہ اپنا بیان جیسے کرنا چاہیں کریں. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اے پی سی میں اس کے بارے میں ذکر ہوا تھا, تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہے نا اس کو ویسے دیکھنا چاہیے. جو ایک پی ڈی ایم جس پوائنٹ پہ اکٹھی ہے وہ ہے آئین کی سربلندی. وہ اس بات کے اوپر کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں,
اور جو بلال بھٹو زرداری نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس ریاست کا نقصان نہیں ہو رہا ہے کیا اس میں سحر صاحبہ؟ دیکھیں، ریاست کا نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ ہم ریاست کو کمزور کریں. ریاست کو ہم اس وقت کمزور کرتے ہیں جب ریاست میں تمام ادارے اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں نہیں رہتے. اس کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ ایسی فضا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بدگمانیاں ہیں، ڈسٹرسٹ ہے، فرسٹریشن ہے، آپ کا ایک ڈس آرڈر آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک مضبوط ریاست کے لیے کیا عوامل ہونے چاہیے. ایک مضبوط ریاست کے لیے ریاست کے ہر ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، عدلیہ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، میڈیا کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، افواج پاکستان کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. افواج پاکستان از این امپورٹنٹ از اے پلر آف اسٹیٹ. تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں پلیز، ہر ادارہ از اے پلر آف دا اسٹیٹ. افواج پاکستان قومی سلامتی کا ادارہ ہے، بالکل پلر آف دا اسٹیٹ. پارلیمنٹ جو ہے وہ ملک کی پوری لیجسلیشن اور فنکشننگ کا ادارہ ہے. پارلیمنٹ کو بھی سپریم ہونا چاہیے، جو پورا ایک سسٹم چلاتی ہے، جو ایک سسٹم ایک نظام بناتی ہے، جو لیجسلیشن کرتی ہے، اور وہی فیصلے اچھے ہوتے ہیں جو باقاعدہ مشاورت کے ذریعے ایک آئین کے تحت پارلیمنٹ سے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا، ہاں جی میڈیا کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ ایک بہترین اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. عدلیہ کو بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ عدلیہ اگر انصاف پہ مبنی فیصلے کرتی ہے تو عدل کا نظام صحیح قائم ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک مضبوط ریاست کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر آپ پارلیمنٹ پہ باری باری ضرب لگائیں، اگر آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر چور دروازے کے فیصلے ہوتے ہیں نا، پھر چور دروازے کے فیصلے ریاست کو کمزور کرتے ہیں. جی فردوس صاحب، چور دروازوں کے فیصلے ریاست کو کمزور کرتے ہیں. اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بیانیے کی جو جنگ ہے اس میں نقصان جو ہے وہ ریاست کا ہو رہا ہے، اور یہ بیانیے کی جنگ جو ہے یہ چلتی رہے گی لیکن اس میں حاصل وصول شاید کچھ نہ ہو؟ میں آخری جملے سے آپ کے نہیں ایگری کرتا. پہلی چیز تو سحر کامران اور عدنان صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کتنے عرصے حکومت میں رہے بٹوین یہیں پر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. اور سحر صاحبہ کو، فردوس صاحب سوری فار دی انٹرپشن، آپ نے جیسے کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس سے حاصل وصول ہوگا یا نہیں، آپ وہ جملہ کیری کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہیں پر مجھے روک کر آپ نے کہا کہ نہیں میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. سحر صاحبہ کل جب یہ جملہ استعمال ہوا کہ کیا واز اٹ شاکنگ فار یو، تو بلاول صاحب نے اس جملے کو کیری کیا اور انہوں نے کہا کہ یس اٹ واز شاکنگ فار می. سو اگر وہ چاہتے تو اس کو وہاں پر جواب کچھ اور دے سکتے تھے جیسے کہ ابھی فردوس صاحب نے بھی دیا ہے. جی فردوس صاحب. ٹھیک ہے، گڈ، تھینک یو. لیکن میں سحر سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایک منٹ سحر، اب میری باری ہے، میں بڑے تعامل سے آپ کو سنتا رہا ہوں. میں بھی اس وقت کی سچویشن میں انہوں نے فون کو نہیں کیا. جی فردوس صاحب اگر آپ ان کا پورا انٹرویو سنیں تو اسے سیاہ و سباق سے ہٹ کے نہ دیکھا جائے، اس انٹرویو کو پورا ہی سنا جائے. آپ صرف جو ایک پبلش ہیڈ لائن ہے اس کے اوپر اپنا بیانیہ مت بنائیں. ٹھیک ہو گیا. جی فردوس صاحب. جی دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے، یہ دونوں پارٹیاں اور فوج، تین لوگ پاکستان میں برسر اقتدار میں رہے ہیں 1958 سے لے کے. یہی لوگ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ ہوں، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن رکھتے تھے. 1958 سے 2000 تک 42 اور 18 سال 60 سال، یہ ایک طبقہ ہے جس نے پاکستان میں انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرتے آئے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جس نے جوڈیشری کے دیکھے کہ بہت سارے فیصلے غلط ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کو بھی میں غلط سمجھتا ہوں، اور جو پہلے کیس ہوا تھا جس کے اوپر ایوب خان کے مارشاء اللہ کو جسٹیفائی کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا، اور اس کے بعد مشرف کے مارشاء اللہ کو بھی صحیح کہا گیا، ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کو صحیح کہا گیا. یہ سب آئین کے لحاظ سے they could be debated whether they were right or wrong. اس جگہ جوڈیشری از اٹ این انسٹیٹیوشن ٹوڈے؟ اگر ہم مانتے ہیں یہ انسٹیٹیوشن ہے تو ان کے فیصلوں کو پھر آپ یوں ریڈیکل نہیں کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ گاڈ فادر تھا تو مانے کہ وہ شخص گاڈ فادر تھا، جو اس کو ڈسکوالیفائی کیا مانے. اگر آرمی ایک انسٹیٹیوشن تھی تو اس آرمی سے ہر دفعہ نواز شریف نے جھگڑا کیا تو اس میں غلطی نواز شریف کی ہوگی
इससे कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं था जिससे झगड़ा हुआ, तो नवाज शरीफ गलत कहलाएंगे, इंस्टीट्यूशन गलत नहीं कहलाएगी। इससे कि हर दफा वो इंस्टीट्यूशन से झगड़ते थे। अगर आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और इंस्टीट्यूशन सही थी, तो आसिफ जरदारी गलत होंगे। अगर चीफ जस्टिस आके कमरे में कहते हैं कि शराब की बोतलें आई थी, तो फिर लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए वो जैतून का तेल और शहद नहीं निकल सकता। इंस्टीट्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि इसमें इंस्टीट्यूशन तबाह कर दी। इस वक्त नैब का चेयरमैन इनका अपॉइंट किया हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करंट इनका अपॉइंट किया हुआ, फिर क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? इससे कि अब जब तक इनके हक में फैसले आते हैं तो एवरीथिंग इज गुड, जब कौम को जवाब देना होता है तो ये कतरी खत लाते हैं। Where are we heading to? दुनिया में कहीं भी किसी करप्शन के लिए जिधर चीफ प्राइम मिनिस्टर 4 दफा कौम से खिताब करके कहे कि मेरे पास वो तमाम सबूत हैं, पूरी मनी ट्रेल में दे सकता हूं, और जब अदालत में जाए और उस मनी ट्रेल के हवाले से वो एक दफा नहीं किया, हुदैबिया पेपर मिल्स के केस में यही किया और पनामा केस में भी यही किया कि वो हैं। खुद मरियम नवाज जो बहुत ईमानदार दयानतदार मरती हैं, वो कहती थी कि मेरे नाम पे एक खत्ता जमीन का नहीं है। कोर्ट ने फैसला किया कि प्रॉपर्टी इनके नाम है। हमें जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला है, हम तो नहीं रोए, वो तो कहने मुझे क्यों निकाला। बात जो है इनके वजीर सर क्विकली सर एक जुमले में, फिर मुझे उसके बाद अफनान साहब की तरफ जाना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, वेयर आर वी हेडिंग टू विद दीज नैरेटिव्स। एहसन इकबाल के लिए अकामा लिए फिरते हैं, कभी डिस्क्लोज किया, रिटर्न किया? ये कौन से स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं? 62, 63 को अमल किया जाता है इस मुल्क में? कह दें आर्टिकल 62, 63 इंप्लीमेंट होता है? जी अफनान इलेक्शन साहब, कमीशन इंस्टीट्यूशन है। क्लोजिंग कमेंट सर अफनान साहब। फिरदौस साहब ने काफी लंबी कितने बात अरसा की है इनको हुकूमत कि में रहे इन्होंने पिछले इंस्टीट्यूशन। 1958 से मुद्दा जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालना शुरू किया। मुझे सिर्फ ये बता दें, देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अफनान साहब से कमेंट लेना चाहूंगा जी। अफनान साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने 1958 से मुद्दा जो है वो सियासतदानों पे डालना शुरू किया। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आला 1985 में बने, वजीर आजम 1990 में बने, और हमारी टोटल विफाक में हुकूमत आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का टेन्योर अगर मिला लें आप, तो वो 9.5 साल रही है। उस 9.5 साल के अंदर हमने क्या क्या काम किया, कितने 1000 किलोमीटर मोटरवे बनाई, कितने डैम बनाए, कितने बिजली के कारखाने लगाए, सी पैक किया। आप ये बताएं, आपने 2.5 साल में किया है? आप पिछले वालों को कब तक कोसते रहेंगे? और ये बातें करना कि जी मरियम नवाज साहिबा ने एक टाइम पे ये कहा था कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, उसको आप कई साल बाद उठा के किसी और बात से मिला दें और आप कहेंगे जी ये देखें फैसला आया था। अफनान साहब, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो कल बिलावल साहब ने कहा है कि एविडेंस अगर है नवाज शरीफ साहब के पास तो वो पेश करेंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने ही फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो जराए, लेकिन जब मामला अदालतों में गया था तो वो जराए कुछ और थे। देखिए मैं जरा अली मुमताज साहब एक बात और, एक मेरा भी सवाल, इमरान खान साहब ने भी टीवी पे बैठ के बहुत दफा ये वाली बात कही है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे गिफ्ट मिला है घर, उसके बाद जब वो गिफ्ट जब अदालत में गए तो कहा कि गिफ्ट नहीं है, ये बेनामी का क्या कहते हैं, मैंने लिया है। मतलब ये अगर मामलात आपने लीगल और पॉलिटिकल मामलात को साथ मिलाना है तो फिर इमरान खान के भी मिलाए ना। अभी कभी कहता है जमाना ने घर दिया है, कभी कहता है कि मैंने खुद घर बनाया है, कभी कहता है मैंने क्रिकेट की आमदनी से बनाया है। सर we'll continue with this discussion in the coming programs as well. We're running short of time. हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है। अफनान साहब आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।